عمران ریاض خان کا کیا قصور ہے؟ کیا اس نے ان سے کبھی کوئی پیسے کھائے ہیں؟ کیا اس نے کبھی ان کے لیے کام کیا؟ نہیں. آئی جی کا بیٹا ہوتا، چیف جسٹس کا بیٹا ہوتا، اور کیا وہ 4 مہینے اس طرح چپ کر کے بیٹھے رہتے؟ وہ حق سچ کی بات کہنے سے بیٹا نہیں باز آئے گا، اس لیے کہ اس کی جو والدین نے اس کی تربیت کی ہے، ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں گلفام چودھری. پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کی انتہا اور جو ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے. یعنی ہمارے جو محافظ تھے انہی سے لوگ ڈرنے لگے ہیں. محافظوں پہ اعتبار ختم ہو چکا ہے. اگر ہم بینگ انسٹیٹیوشن بات کریں عدلیہ پہ تو لوگ عدلیہ میں جانے سے بھی گھبراتے ہیں اور وہ ایٹ دا اینڈ اللہ رب العزت سے پہ بھروسہ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہی اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. اور اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے وائلیشنز ہو رہی ہیں یا اس وقت جو خصوصی طور پہ عمران ریاض خان صاحب کے کیس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجم حمید ایڈوکیٹ صاحبہ، لاہور ہائی کورٹ کی وہ لائر ہیں اور ہیومن رائٹ کے حوالے سے ان کی گراں خدمات ہیں، گراں قدر خدمات ہیں، اور ان کو ہمیشہ سے ہم نے ہیومن رائٹس کے لیے آواز بلند کرتے دیکھا اور عمران ریاض کے کیس میں بھی ان کو ہم نے پراپر فیملی کے ساتھ کھڑے ہوتے بھی دیکھا اور چیف جسٹس آف پاکستان امیر بھٹی صاحب کے سامنے بھی اپنے جو ان کے تحفظات تھے عمران ریاض صاحب کیس کے حوالے سے وہ بھی بیان کرتے دیکھا. ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی. بتائیے گا کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، جس طرح آپ نے ساری ہیئرنگ بھی دیکھی، پیش بھی کی اور آپ نے باقاعدہ وہاں پر آواز بھی اٹھائی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں بھی، اور آئی جی پنجاب سے بھی آپ نے سوال کیے اور ان سے یہاں تک آپ نے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا ان کی جگہ ہوتا تو آپ کیا برتاؤ کرتے. تو اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، یہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سب سے بڑی سمجھیں ایک فیلئر کہہ لیں ہماری عدلیہ کا. ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے نا مسئلہ وہ نظام عدلیہ ہے. اور جو نظریہ ضرورت کے تحت یا جس طرح بھی جن نے پاکستان کو تباہ کیا، مجھے آج تک بتا دیں کسی کو سزا ہوئی؟ جس نے ڈیموکریسی کو آگے لے جانے کی کوشش کی نا، اس کے ساتھ اسی طرح کا، چاہے وہ بھٹو تھا، چاہے وہ عمران خان ہے، یا اور وہ سارے جرنلسٹ جو پیٹریوٹک ہیں، نیشنلسٹ ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں کل کائنات ہی پاکستان ہے، ہماری شان، ہماری مان، سب کچھ، چاہے وہ عمران ریاض خان کی طرح ہوں. ان سب کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، صرف پابندِ سلاسل نہیں بیٹھے. آپ یہ سوچ لو، مجھے بتاؤ، اگر کسی بھی آئی جی کا بیٹا ہوتا، چیف جسٹس کا بیٹا ہوتا، اور کیا وہ 4 مہینے اس طرح چپ کر کے بیٹھے رہتے؟ وہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، پورا سسٹم ہلا کر رکھ دیتے. پورا سسٹم ہلا کے رکھ دیتے، اور وہ کہتے سامنے لے کے آؤ میرا بچہ. یہ والا حال جو ہے نا، یہ رویے، یہ صرف ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، وفادار ہیں، اور ہم اپنے ملک کی مطلب جب بھی ہم کریں گے جو حق سچ پہ بندہ ہوگا نا، وہ بات رول آف لا کی اور سپرمیسی کی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرے گا، اور وہ سب ایشوز ہائی لائٹ کرے گا اور ان پہ دبنگ ہو کے بولے گا، جو کہ ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے. مجھے بتا دیں، آج آپ مجھے کنونس کریں، عمران ریاض خان کا کیا قصور ہے؟ کیا اس نے ان سے کبھی کوئی پیسے کھائے ہیں؟ کیا اس نے کبھی ان کے لیے کام کیا؟ نہیں. جو اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ پہلے دن بھی وہی تھی، اور جس دن گرفتار کیا تب تک بھی وہی تھی. گرفتار اسی لیے کرتے تھے نا، تھریٹ کرنے کے لیے، یا اس کو تھریٹ کیا گیا جتنی دفعہ بھی کہ وہ اب اس کسی بھی ایسے نیشنل ایشو یا جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرے گا. لیکن وہ نہیں باز آیا، اس لیے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ اس کے لیے اتنا بڑا صدمہ بن چکا ہوا ہے کہ وہ اپنی آواز نہیں بند کر سکتا. وہ واپس آئے گا، رائٹ ڈاؤن مائی اسٹیٹمنٹ، ٹائم نوٹ کر لیں، وہ پھر بھی اسی طرح کام کرے گا. وہ حق سچ کی بات کہنے سے بیٹا نہیں باز آئے گا، اس لیے کہ اس کی جو والدین نے اس کی تربیت کی ہے، جو اس کے گھر میں ماحول میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے. ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے سٹانس سے ہٹے گا. اور باقی بیٹا جو مین لیڈنگ کونسل ہیں، اس میں میاں علی اشفاق ہیں،
اور شاہ زیب صاحب ہیں، معروف صاحب ہیں، وہ چونکہ لیگل پریکٹس میں میرے سے بہت سینئر ہیں، لیکن مجھے میاں علی اشفاق سے بھی ایک شکوہ ہے. میں بلکہ ٹویٹ پہ بھی انہیں بار بار رپلائی کرتی ہوں، میں انہیں میسج بھی کرتی ہوں کہ مجھے صرف ایک بات بتا دیں. اپنی پوری قوم کو، اس کے والدین کو یہ یقین دلایا تھا انیشلی جتنی ہیئرنگز ہوئیں کہ ایک ہفتے کے اندر میرا بھائی سب کے اندر موجود ہوگا، 3 دن کے اندر موجود ہوگا. پچھلی ہیئرنگ ہوئی ہے 16 جولائی کو، اور 25 والی ہیئرنگ کاز لسٹ ہی وہ ری لسٹ ہو گئی. 1.5 مہینہ تو ہو گیا بیٹا، کوئی ہیئرنگ نہیں، اور سارے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. وہ تو ویسے ہی دینے کو تیار نہیں جن کے پاس ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے، یا تو جس دن مجھے یہ تسلی ہو جائے گی کہ میاں علی اشفاق کے تھرو یا اس کے والدین کی بات ہو گئی ہے، تو ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی کہ والد نے، ماں نے، بیوی نے، بچوں نے اس کی آواز سن لی ہے، اس کے بھائیوں نے اس کی آواز سن لی ہے. نہ انہوں نے، دیکھیں جی، جو مینجمنٹ گروپ بنایا انہوں نے، اس کے بعد کیا جی، جتنی میٹنگز ہوئیں ہیڈ کوارٹر میں ہوئیں اسلام آباد میں، ایک دفعہ انہوں نے بیٹے کی تصویر نہیں دکھائی، ایک دفعہ بات نہیں کرائی. آپ کہتے ہیں بڑی اچھی میٹنگ رہی. دیکھیں نا، آپ تو تب کہیں گے نا جب اس کا کوئی فروٹفل آؤٹ کم نکلے گا، کوئی پازیٹیو اس کا وہ نکلے گا رزلٹ. وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. بلکہ اب مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے پیچھے چلے گئے ہم، کیونکہ جو کورٹ کا چیف جسٹس پورے پنجاب کا ہیڈ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا، جو پریشر تھا مجھے لگتا ہے وہ بھی وہ گیا ہے. لیکن میرا ایک ہی سوال ہے، کیا کسی آئی جی کا بیٹا، کیا کسی چیف جسٹس کا بیٹا اگر اس طرح غائب اور 4 مہینے نہ آئے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں بیٹے، بالکل بھی نہیں. جو ظلم یہ عوام کے ساتھ انہوں نے کر چھوڑا ہے، ہم نے ہسٹری میں نہیں دیکھا. میم، ہم نے ہمیشہ عمران ریاض صاحب سے ایک بات سنی تھی، وہ کہتے تھے کہ ایک جرنلسٹ اس لیے بولتا ہے کھل کے کہ اس کے پاس ایک ہوپ ہوتی ہے کہ ہماری عدلیہ ہے ہمیں انصاف دینے کے لیے. تو اس مرتبہ تو عدلیہ بھی ناکام دکھائی دے رہی ہے. تو کیا عمران ریاض اس ہوپ کے ساتھ دوبارہ اس قوم کے ریپرزینٹ کر پائیں گے دوبارہ؟ وہ عدلیہ والی ہوپ کے ساتھ تو کرے گا نہیں کرے گا، لیکن اپنے پیشن اور امبیشن کی وجہ سے ضرور کرے گا. وہ اپنی بہادری کی وجہ سے ضرور کرے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. باقی اگر آپ کہنا، آپ مجھے سر بتا دیں، آپ اس پورے 1.5 سال کے، مطلب جو پاکستان جب ہم مائگریٹ کر کے آئے ہیں، انڈیا سے علیحدہ ہوا ہے، وہ سارے سین انہوں نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیے. آپ کے اگر دل میں بھی کوئی پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے نا، تو آپ کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا، کسی ایک بندے نے کنڈیم کیا ہو کہ کسی چیف جسٹس نے کسی صوبے کے، کسی پاکستان کے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہو؟ کیا مائیں بہنیں یہ ہوتا رہا مائیں بہنوں کے ساتھ؟ نہیں. کیا اس طرح نوچتے رہے ہیں؟ کیا ان کو ریپ کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں؟ نہ کسی کے گھروں میں اس طرح ٹریس پاس کی تو اجازت ہی نہیں دیتا قانون. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں، جو قانون کی دھجیاں اس پورے 1.5 سال میں اڑی ہیں، اور جو جوتی کی نوک پہ اس کو رکھا گیا ہے، وہ پچھلی پوری ہسٹری میں نہیں. ہم چونکہ مجبور ہیں نا، کوئی اور جگہ نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ایک امید بندھانے کے لیے، یا سمجھیں ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، عزت رکھنے کے لیے بھرم، کہ جی ہمیں عدلیہ سے بڑی امید ہے، عدلیہ ضرور انصاف دے گی. یہ اب آپ ریسنٹلی مثال دیکھ لیں، آج خدیجہ شاہ وغیرہ کیس لگا ہوا تھا، کئی دفعہ بینچ ٹوٹ گیا ہائی کورٹ میں، کئی دفعہ بن گیا ہے، کبھی کوئی سننے سے انکار کر دیتا ہے، کبھی کوئی چھٹی کر دیتا ہے. پچھلی ہیئرنگ پہ ایک ہوئی تو جسٹس سلطان تنویر نے کہا کہ میں عورتوں کو علیحدہ کرتا ہوں اور بالکل علیحدہ سنوں گا. 2 دن بعد 3 دن بعد جب ہیئرنگ ہوئی تو پتہ لگا کہ نہیں، وہ دوبارہ ڈی بی بن گئی ہے. اس ڈی بی پہ وہ بالکل ڈینائی کر گئے کہ میں نے کہا میں عورتوں کا علیحدہ سنوں گا، پھر اکٹھا سنوں گا. ایک ہیئرنگ ہوئی، 2 ہوئی، اس کے بعد مطلب آپ ایسی پروسیڈنگ سوچ سکتے ہیں؟ عابد ثاقب صاحب آئے ہیں، باجوہ صاحب آئے ہیں، سمیر کھوسہ، اتنے بڑے بڑے لائک پاکستان کے لائک سینئر لیگل جو ہے فٹرنیٹی، اس میں سے لوگ کھڑے ہیں اور وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جج کہہ رہے ہیں چپ کریں فیصلہ لکھوانے دیں. تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ عدلیہ کے نظام سے کوئی امید ہے؟ مجھے یہ مائنڈ کرتے ہیں بہت سے لوگ بات کہ میں یہ کیوں کہتی ہوں. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس.
हमें उनकी कोई एक्शन से पता भी तो लगे ना, नज़र भी तो है। हमें नज़र आए बेटे, और हमें लगे कि वो तो 1 मिनट के पास एक बंदे को बुलाएं तो सारा निज़ाम सीधा हो सकता है, उनके पास इतनी पावर्स हैं। ये हक सच की जो लड़ाई है ना बेटे, ये चंद लोग ही लड़ रहे हैं, बाकी हर वो बंदा, आप उसके लिए रोते होगे, मैं दिन रात होती हूँ, मैं सोचती हूँ माँ बाप की क्या हालत होती होगी। दोनों ईदों में से कोई ईद ऐसी नहीं है जो मैंने सेलिब्रेट की हो, कभी हुआ नहीं। माशाल्लाह मैं दादी नानी हूँ, बच्चे बहन भाई फैमिली सारी। मैं घर से बाहर कदम नहीं निकला, मैंने कहा दिल नहीं करता, मैं इमेजिन करती हूँ उसके बच्चे कितना तड़प रहे होंगे, हर बेल पे लगता होगा वो वापस आ गया। ये जो औरतें अंदर हैं, बच्चे नहीं तड़प रहे होंगे घर में? कसूर तो बताएं। जो बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, गद्दार, जिन्होंने गाय बगाए गद्दारी की अपने वक्त में मुल्क के साथ, वो दनदनाते फिर रहे हैं। आखिर में ये बताइएगा कि आज एक न्यूज़ देखी जिसमें मगरबी ममालिक की तरफ से कहा गया कि एट द एंड फरवरी तक अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो आपके साथ जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ जो है वो प्रेशर बिल्डअप कर पाएगी इनके ऊपर जो इलेक्शन में रुकावट है? ये वार्निंग वो बहुत अरसे से दे रहे थे, ये लास्ट वार्निंग है इनके पास। अब मुझे नहीं पता, जो वन मैन शो चल रहा है ना, वो उसके आगे अपनी मैं से आगे कोई चीज़ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो उसको ये बात समझ आएगी, वो इसको इम्पोर्टेंस देगा, एड्रेस करेगा या नहीं करेगा। और क्या कहते हैं, मुझे आज तक बता दें, बिजली का मसला तो 1 सेकंड लगे बेटे हल हो जाए। बड़ी प्यारी एक डॉक्टर हसन अस्करी ने बात की कि IPPs के जितने भी हैं पॉलिसीज़ उसको रिवाइज़ करें। मतलब अगर वो हमें 2000 मेगावाट 5000 बना रहे हैं, हम 2000 ले रहे हैं, तो बाकी 3000 के भी पैसे दे रहे हैं। असल पाकिस्तान का बिजली का मसला ये है। अब उसमें सारे ये मियाँ मंशा हो गए, गौहर एजाज मेरा ख्याल है शायद हैं, नदीम बाबर, बड़े बड़े जो टाइकॉन्स हैं, ये सारे शामिल हैं IPP से। आप लिस्ट निकाल लेना गूगल से सर्च करके कि किन किन के हैं, और वो इनके मंजूर नज़र हैं, ये उनके कार ख़ास हैं। तो फिर यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच माई बैक, इसलिए आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, होता नज़र भी नहीं आ रहा। बाकी मेरा बच्चा आ जाए, आपका भाई आ जाए, अपने वालिदैन का बच्चा आ जाए, तो बेटे मतलब अभी भी ऐसे दिल को धड़का लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लाकानूनियत की इंतहा है, तो इस पे अंजुम मीर साहिबा ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से ले लें, यानी इंसानियत से भी दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं रहा। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये मुल्क हमारा है, ये कौम हमारी है, इस मुल्क को हमने बनाना है, हमने संवारना है। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।